السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ کو خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس صاحب سے سنیں گے کہ آج کا انسان پریشان ہے غربت کی وجہ سے، اور غربت کا خوف انسان کو کھایا جا رہا ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، میرے حالات نہیں ٹھیک، مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو غربت کے حوالے سے کیا مسائل ہیں، شریعت ہمیں کیا احکامات دیتی ہے، شریعت ہمیں کیا اس میں حوصلہ افزائی ہماری کرتی ہے۔ یہ مفتی صاحب سے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں شریعت کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کیا کرو، یہ شیطان کا کام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، بعض دفعہ کوئی رشتہ دار، کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے، اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں ہو مستحق، وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی، خوب سمجھ لو، اس وقت پیسے نہیں ہے لیکن تمہیں پتہ ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے، تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا، تو کل میں تمہیں دے دوں گا۔ دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے، بہت پرانا لطیفہ ہو گیا۔ ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ، دیسی گھی لے کر آ۔ ابا کنجوس، اس نے کہا مہنگا ہے۔ بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے۔ جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے، تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ، جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا۔ وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے۔ اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے۔ کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا۔ بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے۔ وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے۔ اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا۔ بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ۔ دیا اللہ نے، اڑاؤ یار، خرچ کرو، لیکن ولا تبسطھا کل البسط، ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو، ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے، جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا، ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا، پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو، خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے۔ بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی، اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی، جو جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا سی تقریبات پر، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ خوب سمجھ لو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا، یہ تو اسراف ہے۔ بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے، اس کے لیے یہ دال چاول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے۔ جن کو زیادہ دیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہت ہوں۔ تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا، تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے۔ اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے، اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہے وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے۔ جلدی سے مکمل کر لوں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے، اسی آیت کی روشنی میں، اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا۔ آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں، بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں، ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ایکچولی یہ ہو رہا ہے، ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو، رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا۔ آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل، تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت تو ابھی یہ دے رہا ہوں، اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا۔ تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو۔ اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے
کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے, یہ گوروں کا کام ہے, مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا, اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں, بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو, یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے؟ بلاک. پھر دوسری کو بھیجو, پھر مسرت کو بھیجو, پھر کائنات کو بھیجو, پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ, میں بہت دفعہ سن لیا. یہی ہوتا ہے نا, یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو, ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی, بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات, تم میری مسرت, تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی, تم ہی میرے ستار بھی, تم ہی میرے وسیم بھی, تم ہی میرے غفور بھی, سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا, قریب جانا کا, یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے, یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو, ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد, معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. ناظرین آج تک کے لیے اتنے ہی. امید کرتا ہوں آپ کو وہ سب کی باتیں ماشاءاللہ سمجھ بھی آئی ہوں گی, اچھی بھی لگی ہوں گی. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے, ہمارے چینل محمد کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ایسی جو ہے نا انفارمیشن والی جو ہے نا ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور ہماری اصلاح ہوتی رہے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.